بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حوا کی خلقت مٹی سے ہوئی یا حضرت آدم کی پسلی سے ہوئی، اس حوالے سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم کی خلقت کا ذکر ہے کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن حضرت حوا کی خلقت کے حوالے سے قرآن مجید میں کوئی واضح آیت نہیں ہے۔ تو بعض اہل سنت کی روایات ہیں کہ حضرت حوا کو خداوند عالم نے حضرت آدم کی پسلی سے خلق کیا، اور یہی روایت یا یہی قول تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ لیکن شیخ صدوق کی جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حوا کو خداوند عالم نے حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے خلق کیا۔ تو اس میں علت یہ بیان کرتے ہیں علل شرائع میں کہ اگر حضرت آدم کی خلقت حضرت آدم کی اگر حضرت حوا کی خلقت حضرت آدم کی پسلی سے ہوئی، یعنی ایک ہی جسم سے ایک ہی جان سے، تو ان کے درمیان نکاح جائز نہ ہوتا، اس لیے خداوند عالم نے حضرت حوا کو بھی حضرت آدم کی طرح مٹی سے پیدا کیا۔ تو قرآن مجید میں اس حوالے سے کوئی آیت نہیں ہے، تو روایت اہل بیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا کی خلقت آدم کی پسلی سے نہیں ہوئی، بلکہ آدم کی بچی ہوئی مٹی سے خداوند عالم نے حضرت حوا کو بھی خلق کیا۔